بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ کئی دنوں سے ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک ویڈیو بہت زیادہ شیئر کی جا رہی ہے، اور اس کو شیئر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ڈاکٹر صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ بدقسمتی سے مسلمانوں نے زمین کا سود اپنے لیے حلال کر لیا ہے، اور یہ جو زمین کو ٹھیکے پر دیا جاتا ہے یہ مطلقاً حرام ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی حوالہ دے رہے ہیں کہ ان کے نزدیک بھی یہ بالکل حرام ہے۔ اب چونکہ مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد یہی کام کرتی ہے، جو زمیندار حضرات ہیں وہ اپنی زمین ٹھیکے پر دے کر رکھتے ہیں، اور بہت سے لوگ زمین کو ٹھیکے پر لیتے ہیں، تو سارے لوگ پریشان ہو گئے ہیں اس ویڈیو کو دیکھ کر کہ بھئی سارے لوگ یہ کام کر رہے ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ تو بالکل سود ہے، بالکل ناجائز اور حرام ہے، اور اسے اپنے لیے حلال کر لیا گیا ہے، تو بہت بڑی بات ہے۔ تو بہت سے حضرات نے اس ویڈیو کے بارے میں معلوم بھی کیا، تو اب بھی اس ویڈیو سے متعلق جو ہے یہ فتویٰ آیا ہے، پاکستان میں ایک ادارہ ہے وہاں سے یہ فتویٰ جو ہے صادر کیا گیا ہے، اور اس فتوے کو میں پڑھ کر آپ کو سنا رہا ہوں۔ انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کی ویڈیو سے جو غلط فہمی پیدا ہو رہی ہے تو یہ بالکل جو ہے ختم ہو جائے گی۔ سوال یہ کیا گیا ہے فتوے کے اندر کہ سوشل میڈیا پر ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا ایک کلپ وائرل ہو رہا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ زمین ٹھیکے پر دینا سود ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایک شخص کی زمین ہو اور وہ دوسرے کو کہے کہ میری زمین پر تم کاشت کرو اور مجھے اتنا ٹھیکہ دیتے رہنا، یا میری زمین پر تم کاشت کرو، آدھی فصل تمہاری اور آدھی فصل میری، یہ دونوں صورتیں زمین کا سود اور مطلق حرام ہیں، اور متعدد احادیث میں یہ بات ہے کہ جس کی زمین ہو وہ خود کاشت کرے یا اپنے بھائی کو دے دے۔ سوال یہ ہے کہ ان کا یہ کہنا درست ہے یا نہیں؟ تو جواب میں لکھا گیا ہے کہ سوال میں ذکر کردہ بات کہ جس کی زمین ہو وہ خود کاشت کرے یا اپنے بھائی کو دے دے حدیث میں آئی ہے، جس کی بنا پر بعض صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین یہ سمجھتے تھے کہ بٹائی یا ٹھیکے پر زمین دینا جائز نہیں ہے، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس کی یہ وضاحت منقول ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹائی کے معاملے سے روکا نہیں ہے، بلکہ اخلاقی طور پر یہ فرمایا تھا کہ اپنے کسی بھائی کو مقررہ کرائے یا بٹائی پر دینے کے بجائے بہتر یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے خاطر بغیر کسی معاہدے کے کھیتی کے لیے زمین دے دی جائے۔ تو اس حدیث کا یہ مطلب ہے، وہ مطلب نہیں ہے کہ بالکل ناجائز و حرام ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ اسی لیے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے زمانے سے لے کر آج تک امت کا تعامل اسی کے مطابق رہا ہے۔ کس کے مطابق؟ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹائی کے معاملے سے نہیں روکا، تو اسی کے مطابق رہا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی زمین و باغات بٹائی پر دینے کا جواز معلوم ہوتا ہے۔ غزوہ خیبر میں حاصل ہونے والی زمینوں اور باغات سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے ساتھ یہی معاملہ فرمایا تھا۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ نیز مزارعت کی 3 صورتیں بلا کراہت جائز ہیں۔ ٹھیکے پر جو زمین دی جاتی ہے تو اس کی 3 صورتیں بغیر کسی کراہت کے جائز ہیں۔ نمبر 1، ایک کی جانب سے زمین ہو اور دوسرے کی جانب سے بقیہ تمام امور ہوں۔ جیسے عام طور سے ہوتا ہے، ایک آدمی کی زمین ہوتی ہے، وہ کہہ دیتا ہے کہ بھئی آپ اس کے اندر جو کرنا ہے کر لیجئے، مجھے تو آپ سالانہ اتنے پیسے دیتے رہیے گا۔ تو ایک کی جانب سے زمین ہو اور دوسرے کی جانب سے بقیہ تمام امور ہو، ایک شکل تو یہ بھی جائز ہے۔ دوسری شکل یہ کہ ایک کی جانب سے عمل ہو اور دوسرے کی جانب سے زمین اور تمام اخراجات ہوں، یہ والی شکل بھی جائز ہے۔ ایک شکل یہ کہ زمین اور بیج ایک کی جانب سے ہو اور بقیہ امور دوسرے کی جانب سے ہو، یہ شکل بھی جائز ہے۔ لہذا کھیتی کے لیے ماہانہ یا سالانہ متعین رقم کے عوض زمین لینا یا دینا شرعاً جائز اور درست ہے، اور اس سے حاصل شدہ ٹھیکہ کرایہ حلال ہے، یہ حرام نہیں ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ نیز متعینہ اناج کے بدلے ٹھیکے پر دینا بھی شرعاً درست ہے، اور اس کی 2 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، وزن کے اعتبار سے اناج طے کر لیا جائے، مثلا سالانہ فی ایکڑ 5 من گندم دی جائے گی، بشرطے کہ اسی زمین سے حاصل شدہ اناج کی شرط نہ لگائی جائے۔ ایسی صورت میں مستاجر چاہے اسی زمین سے حاصل ہونے والی گندم دے دے یا کہیں اور سے حاصل کردہ گندم دے دے۔ نمبر 2، فیصد کے اعتبار سے اناج طے کر لیا جائے کہ اس زمین سے حاصل ہونے والی فصل میں سے مثلا 40 یا 50% میری ہوگی، تو اس طرح کا معاملہ کرنا بھی شرعاً درست ہے۔ البتہ زمین کے کسی خاص حصے، مثلا کھالوں کے قریب اگنے والی فصل میری ہوگی،
یا اسی فصل میں سے متعینہ وزن مقرر کر لینا، مثلا اس فصل میں سے 10 من میرا ہوگا طے کرنا شرعاً درست نہیں ہے، کیونکہ عین ممکن ہے کہ فصل صرف کھالوں کے قریب بالکل 10 من ہو، جس سے ٹھیکے پر لینے والے کو کچھ بھی نہ بچے، تو اس سے چونکہ لڑائی کا اندیشہ ہے، مفضی للنزاع معاملہ رہے گا، تو اس لیے یہ جائز نہیں ہوگی یہ والی شکل۔ تو بہرحال ڈاکٹر صاحب جو گفتگو فرما رہے ہیں وہ درست نہیں ہے، اور ٹھیکے پر زمین کو دینا یہ بالکل جائز و درست ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ پھر آگے انہوں نے حوالے ذکر کر رکھے ہیں، احادیث ذکر کر رکھی ہیں، اور مفتیان اکرام کے دستخط ہیں۔ یہ جو فتویٰ جاری کیا گیا ہے یہ دارالافتاء صادق آباد سے جو ہے جاری کیا گیا ہے۔ تو امید ہے کہ بات واضح ہو گئی ہوگی، اب لہذا اس ویڈیو کو لے کر انتشار نہیں کرنا چاہیے، اس کو پھیلانا ہے بھی نہیں، اس لیے کہ اس سے لوگوں کے درمیان میں غلط فہمی پیدا ہو رہی ہے۔ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے اس طرح سے زمین کو ٹھیکے پر دینا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔